تو پھر میں نبی علیہ السلام ہونے کے ناطے سے فتویٰ دیتا ہوں، یہ بندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں احمق ترین انسان۔ بھلے اس کا جسم جتنا چوڑا ہو، جتنا لمبا ہو، جتنا خوبصورت ہو، جتنی دنیا کی اس دنیاوی دولت کا مالک ہو، جتنی بڑی بڑی کوٹھیاں، گاڑیاں، پیلس پلاٹ رکھتا ہو، لوگوں کے ہاں فرما کتنا بڑا مرتبہ ہو جائے، لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ بے وقوف ہوتا ہے، وہ احمق ہوتا ہے، وہ نا سمجھدار ہوتا ہے۔ کون؟ جو اللہ کی کیا کرتا ہے؟ اونچی بولیں، جو اللہ کی۔ اور پیچھے اسی حدیث کے پہلے پیرے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو بھی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، فرما اگرچہ اس کے پاس مال نہیں، ظاہری طور پہ شکل و صورت کے اعتبار سے حسین نہیں، اس کے جسم میں وہ پاور اور قوت نہیں نظر آتی، اس کے جسم میں وہ قد و قامت نہیں نظر آتی، انتہائی قسم میں لوگوں نے اس کو انہی باتوں کی وجہ سے شاید کائنات کا سب سے گھٹیا بندہ سمجھ رکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں کی خطا ہے، لوگ غلطی پر ہیں، اپنے نبی سے پوچھو اللہ کے ہاں اس کا بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں یہی شخص دانشور بھی ہے، ادیب بھی ہے، سکالر بھی ہے، یہی شخص عقل مند بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، جو اللہ کی کیا کرتا ہے؟ فرما برداری کرتا ہے۔ جو اللہ کی کیا کرتا ہے؟ فرما برداری۔ غور کریں، رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اب میرے اس جملے کو سننے کے بعد ممکنات میں سے ہے بہت سارے بھائیوں کو غصہ آ جائے، بہت سارے بھائی اس جملے کو برداشت نہ کر سکے، لیکن میں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمہارے اور اپنے آقا علیہ السلام کا فرمان تم تک پہنچا رہا ہوں، میں حق بات آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ کسی کو نہ پچے، کسی کو سخت لگے تو پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا، جس نبی علیہ السلام کی حدیث کا آخری پیرا اس حدیث کے اندر میں پڑھنے چلا ہوں، پیچھے آپ سن چکے نا کہ عقل مند وہ ہے بھلے غریب ہو، بھلے شکل و صورت کا اچھا نہ ہو، بھلے لوگوں کے ہاں اس کی کوئی عزت اور منزلت، بھلے لوگ اس کو سب سے گھٹیا سمجھیں، سرکار فرماتے ہیں لوگ کسی کو عزت دیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، عزت کا معیار یہ ہے جس کو مصطفیٰ کریم عزت عطا فرما دے۔ فرما ہم کہتے ہیں، لوگ جو مرضی بکواس کرتے جائیں، ہم کہتے ہیں یہ بندہ عقل مند بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کی کوئی عزت اور ویلیو بھی ہے۔ کس کی؟ جو اللہ کی۔ اور دوسری جانب لوگ اس کو بڑا چودھری، بڑا خان ملک، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بڑی چیزیں رکھتا ہے دنیا کے سامان کے اعتبار سے، بڑا فصیح اور بلیغ ہے، بڑی جسامت کا مالک، بڑی بڑی گاڑیوں کوٹھیوں کا مالک، فرمایا لیکن اللہ کی کیا کرتا ہے؟ فرمایا لوگ جو مرضی کہیں، عزت کا معیار تو وہی ہے نا جس کو سرکار عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ہماری بارگاہ میں ان الجاہل، یہ شخص بے وقوف ہے، احمق اور جاہل ہے، اس بندے میں عقل کا کوئی ذرہ موجود۔ اب سرکار نے آخر میں جا کے اسی بات کا ایسا فیصلہ کیا ہے کہ قیامت تک یہ بات یاد رہے، جب تک زندگی ہے یہ بات یاد رہے، اس بات سے پہلے تاکہ کسی کو شاید سمجھ آ جائے یوں، یہ جو بندر ہے، بندر یا خنزیر، اس میں عقل و شعور کی کوئی چیز ہوتی، انسان میں عقل ہے، انسان میں صلاحیت عقل، جبکہ ان دونوں میں صلاحیت عقل۔ اب ان کو نہیں پتا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، ان کے پاس عقل ہے، ان کو پتا ہے یہ نفع ہے اور یہ، پھر صرف عقل تک نہ رکھا، انبیاء اور رسول کو بھیجا، پھر کتب نازل کی، جب انبیاء کا سلسلہ منقطع فرمایا، پھر ان کے ورثاء علماء حقہ کو پیدا فرمایا تاکہ لوگوں تک نئے دین کی تبلیغ ہوتی رہے۔ اب بتائیں ایک بندے کو تبلیغ بھی ہوتی ہو، وہ اپنے اچھے اور برے کی تمیز بھی رکھتا ہو، اس کو یہ بھی پتا ہو یہ رب کی فرما برداری ہے اور یہ رب کی نا، اور ایک طرف ایسی چیز ہو جس کو ان باتوں کا شعور، یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود کرتوت اس کے وہی ہوں جو ان کے ہیں، تو پھر کیا کہے گی عقل؟
کہ عقل مند یہ کہ وہ، اب حدیث سنیں، میں نے تمہید عرض کی حدیث سمجھانے کے لیے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں فَالْقِرَادَةُ وَالْخَنَاسِيرُ أَعْقَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِمَّنْ أَصَا، فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، یہ باندر اور سور خنزیر، سرکار نے فرمایا أَعْقَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِمَّنْ أَصَاهُ، جو بندہ انسان ہونے کے ناطے اپنے رب کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، فرمایا اس سے تو اللہ کے ہاں بندر اور سور کی عقل بھی زیادہ ہے۔ یہ حدیث کے جملے، بندر اور سور کی عقل بھی، دیکھیں گے سرکار کا فرمان فَالْقِرَادَةُ وَالْخَنَاسِيرُ، خنزیر کی جمع خناسیر، قرادہ عربی میں باندر کو کہتے ہیں، بندر کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا بندر اور خنزیر آقالو، اس میں تفصیل کا صیغہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ عقل رکھتے ہیں، ممن اساہو، اس بندے کی بنسبت جو بندہ رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو بندہ رب کی کیا کرتا ہے نا۔ سرکار علیہ السلام کا فتویٰ، آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ مقدس کلمات انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، اے انسان عقل کر، شعور کر، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کا تجھے امتی بھی بنایا ہے، اس کے باوجود بھی تو کام بے عقلوں والے کرے تو یہ انصاف کے قریب بات ہے۔ عقل سے کام لو، سمجھداری سے کام لو، حدیث کا مال جو ہے عقل اور سمجھداری سے کام لو۔ موسم کی خرابی کے باعث شاید ہم عید کا ٹائم کچھ آگے کریں، موسم کی خرابی کے باعث شاید ہم عید کا ٹائم کچھ آگے کریں، غور کریں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ ثانی، ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ مدرسہ کھلا ہے نہیں تو کھلوا، غور کرو۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مکتسب رجل مثل فضل عقل، فرمایا ایک انسان کے لیے، کس کے لیے؟ سرکار نے فرمایا سب سے بڑی فضیلت کا جو کسب ہے، فرمایا وہ ہے بندے کا عقل مند ہونا، وہ ہے بندے کا، اس سے بڑی فضیلت بندے کے پاس کوئی نہیں مسلمان ہونے کے بعد۔ فرمایا عقل بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، یہ جو عقل ہے یہ بندے کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتی رہتی ہے۔ اب اس حدیث میں عاقل یا عقل مند کی پہچان کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ عقل اس بندے کی شریعت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ تو نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، تو نے شریعت کے مطابق
شریعت جس طرح کے ہے تو نے وہ کرنا، جس سے شریعت روک دے تو نے اس سے رک جانا ہے۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا یہی عقل ہے جو بندے کو گندے کاموں سے روک دیتی ہے، جو بندے کو، دیکھیں اس کی مثال اب خارج سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شخص مجنون ہے، پاگل ہے، بے وقوف، اور دوسرا سمجھدار، تو ان دونوں میں نفع نقصان کی تمیز کون کر سکے گا؟ مجنون، پاگل یا عقل مند؟ دیکھیں سرکار بھی وہی فرماتے، کیونکہ حقیقی نفع نقصان، حقیقی نفع ہے شریعت پہ چلنا، اور حقیقی نقصان ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اس سے بڑا نہ تو کوئی نفع ہے اور نہ اس سے بڑا کوئی مسلمان کے حق میں نقصان ہے۔ اب سرکار نے فرمایا جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ عقل اس کو مجبور کرتی ہے کہ تو نے شریعت پہ عمل کرنا ہے، تو نے شریعت پہ کیا کرنا ہے؟ معلوم ہوا جو شریعت پہ عمل کر رہے اس کو سرکار مدینہ عقل مند ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہا وہ خود سمجھے مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا یہی عقل ہے، یہی کیا ہے؟ عقل ہے۔ فرمایا یہ بندے کو برائیوں سے روکتی ہے، رذیل اور گھٹیا کاموں سے کون روکتی ہے؟ عقل۔ مسلمان کی بات ہو رہی کہ مسلم کی عقل مسلمان کو گندے کاموں سے، اب ان دو علامتوں کو ہر بندہ اپنے آپ پہ لاگو کرے کہ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں عقل مند وہ جس کی عقل اس کو نیکیوں کی طرف رغبت دے، عقل مند وہ جس کی عقل اس کو گناہوں سے روکے۔ پھر سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو کسی بھی ان مسلمان کا دین اور ایمان، کسی بھی مسلم کا دین اور اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، فرمایا جب تک کہ اس کی عقل تام نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی عقل مکمل ہے اس وقت تک نہ اس کا دین مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا ایمان۔ اور پیچھے عقل کی جو علامتیں پڑھتے آ رہے وہ کیا ہے؟ عاقل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق زندگی، اور اس کے برعکس وہ ہے نا سمجھدار وہ ہے جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف زندگی بسر کرے۔ اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے حدیث کے آخری جملے پھر دوہرائے، فرمایا جب تک کوئی عقل مند نہ ہو جائے نہ اس کا دین مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ غور کرو کہ شریعت پہ چلنا کتنا ضروری ہے اپنے دین اسلام کو تام کرنے کے لیے۔ دین اسلام کے اصولوں پہ زندگی بسر کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بندہ عقل مند کہلاتا ہے۔ اور اگر اسلام کے اصول توڑے گا بھلے جتنا مرضی اپنے آپ کو کچھ کہے، جب سرکار نے فرما دیا یہ عقل مند نہیں ہے تو کم از کم مسلمان اس کو عقل مند سمجھتا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان علی شان، غور کرنا، فرمایا بے شک مسلم اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، مسلم اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے فرمایا اس بندے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جو بندہ روزانہ نفلی روزہ رکھے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے۔ کس نیکی کی وجہ سے اس درجے کو پہنچتا ہے بندہ؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے، حسن اخلاق کی وجہ سے بندہ کہاں پہنچتا ہے؟ اس بندے کے درجے کو جو بندہ ہر روز دن کو کیا رکھتا ہو، سوائے 5 دنوں کے، سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں اسلام نے روزہ رکھنا حرام کرا دیا، 2 عیدیں
عید الفطر، عید الضحیٰ، 11 ذوالحجہ، 12 اور 13 ذوالحجہ، یہ 5 دن ہیں جن میں اسلام نے روزہ رکھنا مسلمان پہ کیا رکھا ہے؟ حرام۔ ان 5 دنوں کے علاوہ سرکار فرماتے ہیں جو ہر روز روزہ رکھے اور ساری رات اللہ کی حسن اخلاق کی وجہ سے بندہ اس بندے کے رتبے کو پہنچ سکتا ہے۔ پھر سنیں، سرکار نے فرمایا لا یتم لرجل حسن خلقہ حتی یتم عقلہ، فرمایا یہ بھی یاد رکھو کسی بندے کا حسن اخلاق اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہو جائے، جب تک کہ اس بندے کی عقل، جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے، اس وقت تک کوئی بندہ بھی حسن اخلاق کے تقاضے پورے کر سکتا کسی صورت میں نہیں۔ یاد رکھے سرکار علیہ السلام نے مزید فرمایا فَإِنْدَ ذَلِكَ تَمَّ إِيمَانُهُ، یو پی ایس میں کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی جو سپلائی ہے وہ ادھر سے دے دو، ہر چیز چل رہی۔ سرکار نے فرمایا یہی عقل ہے جس کی وجہ سے تم ایمانہ، بندے کی ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے وَأَطَاعَ رَبَّهُ، بندہ اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے۔ اپنے رب کی کیا کرتا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے۔ کس چیز کی وجہ سے فرما برداری ہوتی ہے؟ غور کرنا اگلے جملے، وَأَسَاءَ عَدُوَّهُ إِبْلِيسَ، فرمایا لوگوں یہی عقل ہے جس کی وجہ سے وَأَسَاءَ عَدُوَّهُ إِبْلِيسَ، کہ بندہ ابلیس کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ عقل مند ہوتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار مدینہ علیہ السلام فرمایا جو عقل مند ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا، فرمایا جو عقل مند ہے وہ اپنے رب کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، اپنے رب کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے۔ میں نے اعلان پہلے ہی کر دیا، اعلان کر دیا، یو پی ایس کا کنیکشن ختم کرا دیں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ یو پی ایس خراب ہو گیا، اس کا کنیکشن پیچھے سے ختم کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ جنریٹر کی حاجت نہیں، یو پی ایس کا کنیکشن توڑ دیں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بھائیو غور کریں، میں نے جو اعلان کیا تھا مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے خادم حسین آئے کہ موسم کی وجہ سے کچھ اس کو دیر لیٹ کر کے نماز ادا کی جائے، یہ میں پہلے بھی آپ بھائیوں کو عرض کر چکا ہوں، اور یہ شریعت مطالعہ ہے۔ ہماری شریعت کی کتابوں میں جہاں عید کا بیان آیا وہاں یہ بھی ساتھ آیا اگر موسم خراب ہو جائے دوسروں کی رعایت کرتے ہوئے عید کی نماز کو لیٹ کیا جا سکتا ہے، عید کی نماز کو لیٹ۔ غور کرنا، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ میری طرف توجہ کریں، سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگوں، جس کی عقل صحیح ہوتی ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے۔